بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت محمد بن عبداللہ اور خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی تھی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکے میں ہوئی۔ آپ کی شادی علی ابن ابی طالب سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد حضرت محمد بن عبداللہ کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بطول کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے لفظ بطل سے نکلا ہے، جس کی معنی سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہنا ہے۔ آپ کے بہت سے القابات مشہور ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلافات موجود ہیں۔ مختلف روایات ان کی ولادت کو 608 عیسوی سے لے کر 615 عیسوی تک بتاتی ہیں۔ زیادہ مستند روایات یہ ہیں کہ آپ 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال 615 کو بروز جمعہ صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئی۔ طبری نے بھی بعثت کا 5واں سال لکھا ہے۔ بزار، طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، جانتی ہو میں نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو نار جہنم سے بالکل الگ کر رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے فاطم کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو فاطم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد بن عبداللہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد، ام سلمہ، ام الفضل، ام ہانی، اسماء بنت امیس، صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد بن عبداللہ نے ام سلمہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سید النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہے۔ مشہور کنیت ام الائمہ، ام السبتین اور ام الحسنین ہے۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑھا، جس میں حضرت محمد بن عبداللہ نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت، الطاہرہ، الزکیہ، المرضیہ، السیدہ، سیدۃ النساء، اہل الجنہ، العذرا وغیرہ بھی القاب کے طور پر ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ بن عبداللہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن ہی میں ان کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگ دستی برداشت کی جو رسول اللہ بن عبداللہ نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ سورہ مزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب، اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور سب سے ٹوٹ کر۔ احمد بن یحییٰ سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کو بطول کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں امت کی خواتین سے الگ تھلگ رہا کرتی تھیں اور عفت و پاکیزگی اور فضل و عبادات اور حسب و نسب کے شرف سے آپ کا ایک منفرد مقام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی بطول کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد بن عبداللہ اکثر خاتون جنت کو سونگ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی بو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو جبرائیل نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ اس بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں کہ آپ حضرت محمد بن عبداللہ کی اکلوتی بیٹی تھیں یا نہیں۔ اس بارے میں 3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی اور بہنیں تھیں جن کے نام زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھے۔ دوسری قسم کی روایات کے مطابق یہ باقی بہنیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی سے تھیں، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد بن عبداللہ سے شادی کے بعد ان کی بیٹیاں بنیں۔ تیسری قسم کی روایات کے مطابق یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جو اپنے والدین یعنی ابو الہند اور حالہ کے اختلافات کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت آئیں اور بعد میں حضرت محمد بن عبداللہ کی بیٹیاں بن گئیں۔ لیکن قرآن میں محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ آپ نے اپنی بہنوں کے نام پر بعد میں اپنی بیٹیوں کے نام ام کلثوم اور زینب رکھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد بن عبداللہ کعبے میں حالت سجدہ میں تھے، جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت کمسن تھیں۔ اس وقت آپ روتی تھی تو حضرت محمد بن عبداللہ ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر، رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں 10 بعثت کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد بن عبداللہ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت سودا اور حضرت عائشہ کو بلوایا۔
چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعض دیگر روایت کے مطابق انہیں حضرت علی بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کی زیر تربیت رہیں۔ سن 2 ہجری میں رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ جو ابھی کم سن تھی تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت نے دیکھا تو کہا، بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ بن عبداللہ نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی والدہ گرامی حضرت خدیجہ کی صفات کا واضح نمونہ تھیں۔ جو تو سخا، اعلیٰ فکری اور نیکی میں اپنی والدہ کی وارث اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنے پدر بزرگوار کی جانشین تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت علی کے لیے ایک دل سوز، مہربان اور فداکار زوجہ تھیں۔ آپ کے قلب مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقش نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی سے آپ کوسوں دور تھیں۔ آپ نے شادی سے پہلے کی 9 سال کی زندگی کے 5 سال اپنی والدہ اور والد بزرگوار کے ساتھ اور 4 سال اپنے بابا کے زیر سایہ بسر کیے، اور شادی کے بعد کے دوسرے 9 سال اپنے شوہر بزرگوار علی مرتضیٰ کے شانہ بشانہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اجتماعی خدمات اور خانہ داری میں گزارے۔ آپ کا وقت بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی اور ذکر و عبادت خدا میں گزرتا تھا۔ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جس نے اسلام کے مکتبہ تربیت میں پرورش پائی تھی اور ایمان و تقویٰ آپ کے وجود کے ذرات میں گھل مل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح شیر خدا حضرت علی سے کیا۔ نکاح آپ نے خود پڑھایا اور اس کے بعد مسجد نبوی میں شہد کا شربت تقسیم کیا۔ ان کا نکاح کیسے ہوا، آپ اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بہت سادگی سے کیے، لیکن بی بی فاطمہ کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا۔ اس سے پہلے بی بی فاطمہ کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر گئے تو بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، آپ حضور کی خدمت میں پیش ہو جائیں، امید ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح میں قبول کر لیں۔ حضرت علی نے کہا، مجھے کیسے، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ کہا، آپ جائیں، آپ کو قبول کر لیا جائے گا۔ جب حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی خاموش ہو گئے۔ نبی نے پوچھا، کیا بات ہے علی، کیسے آنا ہوا؟ علی نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انشاءاللہ۔ جب حضرت علی واپس لوٹے تو صحابی عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ کیا کہا رسول خدا نے؟ تو حضرت علی نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کیسے ہاں کریں گے۔ تو صحابی نے کہا، آپ یہ تو بتائیے کہ نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا، انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے، علی، آپ اس کو خدا کے رسول کی جانب سے ہاں سمجھیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے سوال کیا کہ فاطمہ کیا کہتی ہو، علی کا رشتہ آیا ہے، قبول کر لیں؟ کہا، جی بابا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل وحی لے آئے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے طے کر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی مرضی کے بنا ان کا نکاح نہیں کیا۔ جب فاطمہ نے ہاں کی تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی، مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کرو۔ ایک مجمع جمع ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے پڑھایا اور کہا، اے علی، 500 درہم مہر کے عوض آپ فاطمہ بنت محمد کو قبول کرتے ہیں؟ یوں ان کا نکاح انجام پایا۔ نکاح کے بعد روایت میں کہا جاتا ہے کہ 6 یا 7 ماہ کے بعد ان کی رخصتی بھی بہت سادگی سے ہوئی، لیکن اس وقت حضرت علی کے پاس نہ تو اپنا گھر تھا، نہ اتنے پیسے کے ولیمے کی رسم ادا کر سکیں۔ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، ابھی تو آپ کو ولیمہ بھی کرنا ہے۔ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ولیمے کی تقریب کر سکوں۔ جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کو 9 درہم دیے اور کہا کہ چھوارے گھی اور شہد ان پیسوں سے خرید لاؤ۔ ایک صحابی نے کہا، میرے پاس ایک چھترا ہے جس کا 13 یا 14 کلو گوشت ہے، تو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹی کے باپ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمے کی تقریب خود کی، کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ یوں سادگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کی شادی شیر خدا حضرت علی سے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند باوفا مہاجر
اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شرکت کی۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آوازوں سے مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موج زن تھیں۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر عیاں تھی کہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول کا کفو و ہمتا نہیں ہے۔ جہیز کے لیے رسول اللہ نے حضرت مقداد ابن اسود کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور بن عبداللہ کے سامنے رکھی۔ اس وقت حضرت اسما بنت عمیس بھی موجود تھی۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیض، ایک مقنع یا خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، آج کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آبخورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اشب نامی ناقے پر سوار ہوئیں جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ بن عبداللہ نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور علی و فاطمہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان اور رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجز پڑے۔ رسول اللہ بن عبداللہ نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ رجز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہو۔ بالترتیب ام سلمہ، عائشہ اور حفصہ نے رجز پڑھے۔ ازواج مطہرات نے جو رجز پڑھے نیچے درج ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا رجز: اے پڑھو سنو، چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑھو سنو چلو، سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی، اے عورتوں چادر اوڑھ لو اور یاد رکھو کہ یہ چیز حضرت عائشہ کا رجز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنے دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کی حمد اس کے فضل و کرم پر اور شکر ہے اس کا جو عزت و قدرت والا ہے۔ فاطمہ زہرا کو ساتھ لے کے چلو کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسے پاک و پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان سے ہے۔ حضرت حفصہ کا رجز: اے فاطمہ تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے، تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے، اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیاتوں میں مذکور ہے۔ اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل اور مناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی سے جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ بس اے میری پڑوسنو فاطمہ کو لے کر چلو کیونکہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت ماں بیٹی ہے۔ آپ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں تانے دیتی تھی کہ ان کی شادی ایک فقیر سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ بن عبداللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ فاطمہ زہرا نے اپنے ماں باپ کی آغوش میں تربیت پائی اور معرف و علوم الہی کو سرچشمہ نبوت سے کسب کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی ازدواجی زندگی سے پہلے سیکھا تھا اس سے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں عملی جامہ پہنایا۔ وہ ایک ایسی مسن و سمجھدار خاتون کی طرح جس نے زندگی کے تمام مراحل طے کر لیے ہوں، اپنے اپنے گھر کے امور اور تربیت اولاد سے متعلق مسائل پر توجہ دیتی تھیں اور جو کچھ گھر سے باہر ہوتا تھا اس سے بھی باخبر رہتی تھیں اور اپنے شوہر کے حق کا دفاع کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور ایک اکیلی سیدہ، لیکن نہ تو کبھی تیوریوں پر بل پڑے اور نہ کبھی اپنے شوہر حضرت علی سے اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک بار اپنے پدر بزرگوار حضرت رسول خدا سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہے۔
34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئیں کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضا کے نام سے مشہور ہے۔ جناب سیدہ اپنی کنیز فضا کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ نہیں کرتی تھیں، بلکہ اس سے ایک برابر کے دوست جیسا سلوک کرتی تھیں۔ وہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی اور ایک دن فضا سے کراتی۔ اسلام کی تعلیم یقیناً یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے جہاد میں مشترکہ طور پر حصہ لیں اور کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں، مگر ان دونوں میں صنف کے اختلاف کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے۔ اس تقسیم کار کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ نے مکمل طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ گھر سے باہر کے تمام کام اور اپنی قوت بازو سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے خرچ کا سامان مہیا کرنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا، اور گھر کے اندر کے تمام کام حضرت فاطمہ زہرا انجام دیتی تھی۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ سن 7 ہجری میں رسول اللہ بن عبداللہ نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضا کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ بن عبداللہ ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ بن عبداللہ نے فرمایا ایک کام فضا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے۔ سیدہ عالم نے نہ صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردے کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ آپ کا مکان مسجد رسول سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ کبھی برقع اور چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے یا آپ کا واعظ سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے جب وہ مسجد سے واپس جاتے تھے اکثر رسول کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھی۔ ایک بار پیغمبر نے ممبر پر یہ سوال پیش کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول کے سامنے جواب پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کے حضرت علی سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار پڑی تو حضرت علی نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کیا کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ دوستو اب آپ کو مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ داماد رسول حضرت علی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ان سے بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ یا علی میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت علی اپنی اہلیہ اور دختر رسول کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے، حالانکہ اناروں کا موسم نہیں تھا۔ ایک یہودی کے پاس پہنچے جو اناروں کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں اس وقت ایک دانہ بھی انار کا موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انار تو تمہارے گھر میں ہے۔ آپ نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے فرماتا ہوں کہ انار تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہودی ابھی اپنی ضد پر اڑا تھا اور آپ سے تکرار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سب سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھ لو کیونکہ گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ گھر میرا ہے، علم علی کو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے انار یا علی کے سپرد کر دیا۔ آپ انار لے کر گھر کی طرف چلے کہ راست میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے اللہ کی محبت میں انار کھلائے۔ علی نے صدا سنتے ہی انار کھولا اور اس فقیر کو دیکھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی آپ جائے نماز پر پہنچے اور یہ سوچنے لگے کہ اب دختر رسول کو کیا جواب دوں گا۔ منگوایا انہوں نے تھا۔ اتنے میں آواز سیدہ آئی کہ یا علی آپ کا شکریہ، میں نے ایک انار میں فرمائش کی تھی، آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ علی مسکرایا اور فرمایا کہ یہ انار میں نے نہیں بلکہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، اور جو آپ کو دے کر گیا ہے وہ قمر نہیں تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک دن حضور بیٹی سے ملنے گئے، علی گھر میں نہیں تھے، پوچھا تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں۔ وہ مٹی والے اٹھ، وہ مٹی والے اٹھ، جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود خاکسار، لیکن حضرت علی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے۔
جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی، خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خام کا آپس میں۔ تو جا کر حضور سے کہا، یہ پتہ چلا کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہیں بعد میں، حضرت فاطمہ۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہیں۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا کہ جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک کا دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہیں زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ آپ نے کئی جنگیں دیکھی جس میں حضرت علی نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور بچے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ کے عہد میں حضرت علی نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ بن عبداللہ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ بن عبداللہ اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی حضرت محمد بن عبداللہ نے خود رکھے تھے۔ حضرت فاطمہ کی مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی عمر تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی محبوب ترین اولاد تھی اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو کہا، پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہی کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم، یہ تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد خالص جائیداد تھی اور اس میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کو اپنے اعضاء سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن دقت یہ ہے کہ خود حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس بنا پر میں اس جائیداد کو کیوں کر تقسیم کر سکتا ہوں۔ البتہ حضرت کی زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس گفتگو سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت قلق ہوا اور وہ حضرت ابو بکر سے اس قدر ناراض ہوئی کہ آخری وقت تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو حضرت ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئیں،
مبحلہ ایک مشہور واقعہ اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب محمد بن عبداللہ سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کج بحثی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ مسیحی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ مباہلے پر عمل کریں گے، اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ بن عبداللہ اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو لیے ہوئے ساتھ آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مسیحی مغلوب ہو گئے۔ ان کے سردار نے کہا کہ میں ایک ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی مسیحی سلامت نہ رہ جائے گا۔ اس حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا: اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں اہل بیت سے مراد امام علی جناب فاطمہ الزہرا اور امام حسن و حسین ہے۔ اس حدیث کو شیعہ اور اہل سنت دونوں نے نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ام سلمہ بیان فرماتی ہیں: یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور ان پر چادر ڈال دی، پھر فرمایا: اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ ہی کی روایت میں ہے کہ جناب ام سلمہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا: تم خیر پر ہو اور تم ازواج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو۔ اس کے علاوہ ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے صراحت کے ساتھ فرمایا: یہ آیت پنجتن کی شان میں ہے، یعنی میرے علی اور حسن حسین و فاطمہ سلام اللہ علیہم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے صاحبان قرابت کی محبت کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور اسلامی معاشرے کی داغ پیل ڈالنے کے بعد انصار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلامی نظام کے لیے انتظام کے لیے کہا: اپنے نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے اگر آپ کو مالی اور معاشی ضرورت ہے تو ہماری پوری دولت اور تمام وسائل آپ کے اختیار میں ہیں۔ جس طرح آپ خرچ کریں اور ہمارے اموال میں جس طرح بھی تصرف کریں ہمارے لیے اعزاز و افتخار کا باعث ہوگا۔ تو فرشتہ وحی آیت مودت لے کر نازل ہوا۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جب آیت مودت نازل ہوئی تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ، آپ کے وہ قریبی کون سے ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ان سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ بن عبداللہ نے فاطمہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ ایک اور روایت میں یحییٰ بن جادہ سے مروی ہے کہ حضور بن عبداللہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ سال میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ دکھایا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری موت قریب ہے، میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم زنان اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ مسکرانے لگیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلافات ہیں جن کا تذکرہ الگ سے کیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو زہری کے طریق سے عروہ سے بحوالہ حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک کو 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت امیس کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں، بس انہوں نے اور علی المرتضیٰ اور سلمہ ام رافع نے آپ کو غسل دیا، اور عباس کا قول ہے کہ عباس ابن عبد المطلب ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 27، بعض 28، بعض 29، بعض 30 اور بعض 35 سال عمر بتاتے ہیں، اور یہ مستعد ہے اور اس سے قبل کے قول اقرب ہے۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں، جہاں پر ایک روضہ بھی بنا ہوا تھا جس سے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو ڈھا دیا۔
حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بن عبداللہ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو، اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بن عبداللہ نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بن عبداللہ نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنزلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بن عبداللہ نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور بن عبداللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان نے فرمایا کہ حضور بن عبداللہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے بعد تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصہ کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور بن عبداللہ نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسن حسین کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ امت کی غمخواری کے لیے ہر وقت عبادت الہی کی طرف متوجہ رہتی، راتوں کو جاگ کر مناجات میں مصروف رہتی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتی۔ آئیے اب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق تلاوت اور شوق عبادت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو تلاوت کا کس قدر ذوق و شوق تھا کہ گھریلو مصروفیات کے دوران بھی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کئی نادان مصروفیت کے دوران کانوں میں ہینڈز فری لگا کر بڑے انہماک سے گانے سنتے ہوئے اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی گنگناتے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی نادان خواتین گھر کے کام کاج کے دوران گانے سنتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گویا گانے بازوں کے بغیر ان کا کام ہی نہیں ہوتا۔ فی زمانہ تو گانے بازوں کی عادت بند اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کوئی گاڑی چلا رہا ہو یا بائک پر کہیں جا رہا ہو اپنے موبائل یا ٹیپ ریکارڈر پر گانے لگائے ہوتے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی اپنے دن رات عبادت میں بسر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اے کاش ہمارا کوئی لمحہ فضول کاموں میں بسر نہ ہو۔ اے کاش ہماری ہر گھڑی ذکر و درود کے سبب رحمت بھری گزرے۔ سیدہ خاتون جنت کے ذوق تلاوت اور آپ کے شوق عبادت میں بالخصوص ہمارے گھر کی خواتین کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت کا ذوق و شوق ہونا چاہیے، علم دین سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کی خواتین جب علم دین کی روشنی سے مالا مال ہوں گی تو اپنی اولاد کی مدنی تربیت کر سکیں گی، خود بھی نمازی بنیں گی، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں گی، خود بھی قرآن کریم پڑھیں گی، اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم پڑھنا سکھائیں گی۔ سیدہ خاتون جنت کے صدقے اللہ پاک ہماری خواتین کو بھی شوق عبادت و ذوق تلاوت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، صحابیات طیبات اور بالخصوص سیدہ فاطمہ زہرا رسول کی چلتی پھرتی تصویر۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو اور بیٹھنے میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی اور کو حضور اکرم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ اس طرح چلتی بھی آئیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا خوش آمدید اے میری بچی، پھر آپ نے انہیں اپنی دائیں بائیں طرف بٹھا لیا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور رحمت عالم حضرت فاطمہ کو آتا ہوا دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، ان کی خاطر اپنی نشست قیام فرماتے، انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے اور فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لاتا ہوا دیکھتی تو یہی عمل فرماتی۔ حضرت فاطمہ بھی سیرت و کردار، رفتار و گفتار ہر انداز میں نبی کریم کا عکس تھیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے گرد آپ کی تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔
اتنے میں حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ ان کی چال ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال مبارک جیسی تھی۔ ایک بار کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبت میری بیٹی فاطمہ سے ہے۔ عصمت و عفت اور شرم و حیا میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا درجہ بہت زیادہ بلند تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ سلام اللہ علیہ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کا حصہ تھیں، اور اس سرچشمہ حیا کا ایک دھارا تھی جس سے پوری انسان سیراب ہوتی آ رہی ہے۔ جب شاب بن ابی طالب میں مسلمانوں کو محاصرہ کیا گیا تو حضور نبی کریم کی ایک کم سن شہزادی بھوک، افلاس اور مشکلات کے دنوں میں تقریباً 2 سال کی عمر میں شاب بن ابی طالب میں دیگر مسلمانوں کے ہمراہ محصور رہی، اور اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں تقریباً 3 سال تک آپ نے شاب ابی طالب کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ غزوہ احد میں جب حضور نبی کریم زخمی ہوا اور جس میں اتھر سے خون مبارک جاری ہوا تو سیدنا علی مرتضیٰ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ مل کر آپ کی مرہم پٹی فرماتے۔ زخم گہرا ہونے کی وجہ سے خون مبارک کا بہاؤ تھم نہیں رہا تھا، تو بوریے کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور اس کا خاکستر زخم پر لگایا گیا تو خون مبارک بہنا بند ہو گیا۔ دوستو، ابھی آپ کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جود و سخا پر مبنی ہے کہ آپ کس قدر سخی خاتون تھیں۔ جود و سخا خاندان نبوت کا وہ امتیاز ہے جس نے فقر و استغنا کا تصور قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، دنیا کی زیبائش و آسائشیں اور مال و دولت ان کے لیے خاکپا سے بھی کمتر حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ساری رات ایک باغ سینچا، اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے پیسے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا اور پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دست سوال درج کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے پھر سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور ایک بار پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ تو اس بار ایک مشرق قیدی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا مانگا تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ سب کھانا اس مشرق قیدی کو دے دیا۔ پر اس دن تمام اہل خانہ نے فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس گھر کے نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک بار قبیلہ بنو سلیم کا ایک ضعیف آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے دین کے کچھ ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس گزر بسر کے لیے کچھ مال ہے؟ اس شخص نے کہا، اللہ گواہ ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سب سے مخلوق الحال شخص ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا، آپ میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس عرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے گا؟ چنانچہ حضرت سلمان فارسی حضور اکرم کے حکم پر عرابی کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ قریب کے چند گھروں سے دریافت کیا لیکن خالی لوٹے تو پھر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کے در دولت پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے رسول اللہ کی شہزادی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت گھر میں کچھ کھانے کو تو نہیں، البتہ یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جائیں اور اس سے کہیں کہ اس کے بدلے کچھ اجناس دے۔ حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کر شمون یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور پکار اٹھا، اے سلمان، اللہ رب العزت کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کے والد بزرگوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان فارسی کو دیا اور خاتون جنت کی چادر بھی واپس بھیج دی۔ حضرت سلمان فارسی وہ غلہ اور چادر لے کر خاتون جنت کے پاس پہنچے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے کھانا پکا کر حضرت سلمان فارسی کو دیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے کہا کہ اس کھانے میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیجئے، جس پر خاتون جنت نے جواب دیا کہ اے سلمان، ہم اہل بیت جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیں اس میں سے کچھ واپس نہیں لیتے۔ حضرت سلمان فارسی کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور اکرم نے وہ کھانا عرابی کو دیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔
ایک مرتبہ سیدہ بطول نے اپنے دست مبارک سے کچھ سوت کاتا اور حضرت علی سے فرمایا کہ اسے بازار میں فروخت کرائیں تاکہ کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ حضرت علی نے سوت کو بازار میں 6 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس سے قبل کہ حضرت علی خورد و نوش کی کوئی چیز خریدتے تو انہوں نے آواز سنی کہ ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرے، تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے وہ تمام درہم اس سائل کو عطا کر دیے اور خود خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہو لیے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بدو کی شکل میں سامنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی۔ حضرت علی سے کہنے لگے یہ اونٹنی خریدتے ہو؟ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بدو کہنے لگا میں اسے ادھار پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے وہ اونٹنی 100 درہم میں خرید لی۔ ابھی خرید کر گھر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت میکائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت علی سے کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کو بیچتے ہیں، میں اس کو 160 درہم کے عوض خریدنے کے لیے تیار ہوں، جس پر حضرت علی نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام پھر انسانی شکل میں ملے اور پوچھا کہ سودا ہو گیا؟ حضرت علی نے انہیں 100 درہم لوٹا دیے اور 60 درہم لے کر گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا یہ رقم کہاں سے ملی؟ حضرت علی نے عرض کی ہم نے 6 درہم کی تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60 درہم عطا فرمائے۔ پھر حضرت علی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر حضور نبی کریم نے فرمایا اے علی جانتے ہو کہ یہ اونٹنی والے کون لوگ تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیچنے والے جبرائیل امین علیہ السلام تھے اور خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی دراصل جنت الفردوس کی وہ ناقہ تھی جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سواری کیا کریں گی۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے 3 صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا محسن علیہ السلام جن کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا، اور 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں تو حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مثالی بیوی اور بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مثالی اور کامل ترین ماں بھی ہے، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا بطریق احسن جانتی تھی کہ بہترین مثالی اور کامل ترین ماں کسے کہتے ہیں۔ آپ کی آغوش مبارک میں ایسے بچوں نے تربیت پائی ہے جن کے فضائل و مناقب سے زمین و آسمان کی وسعتیں بھری ہوئی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا میرے بیٹوں حسنین کریمین کو لائیں۔ آپ سلام اللہ علیہ جب حسنین کریمین کو لے کر آئیں تو نبی اکرم نے انہیں اپنی گود میں لیا، بوسے دی اور فرمایا یا رب العزت میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ قیامت تک فراست امام حسن علیہ السلام، استقامت امام حسین علیہ السلام اور جرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک روشن مثال کے طور پر تمام ماؤں کے لیے عملی نمونے کی صورت میں قابل تقلید راستہ برقرار رہے گا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم کے مرض وصال میں حسنین کریمین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ حسن علیہ السلام کے لیے میری ہیبت یعنی روب اور سرداری ہے، جبکہ حسین علیہ السلام کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے تمام بچوں کی زندگی میں حق گوئی، فہم و فراست، دین کی حفاظت کا جو پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اس میں بھی دراصل مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی تربیت کی جھلک رہی ہے۔ آپ کی شخصیت آپ کے بچوں کے سامنے صرف کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہی نہیں تھی، بلکہ ایک عملی مربی کی سی تھی۔ اللہ رب العزت پر توکل، رسول اللہ کے اطاعت، شب و روز عبادت، دوسروں کے لیے جانثاری، اعمال میں خلوص، سخت حالات کے باوجود سخاوت، ہر حال میں حسن نیت، حریفوں کے ساتھ افق درگزر، آنے والوں کے ساتھ مہمان نوازی، اپنے پیکر میں خلق عظیم اور غیرت دینی جیسے تمام اوصاف اپنے بچوں کو گھٹی میں پلائے تھے، اور بلا شبہ اولاد کی ایسی بہترین تربیت و پرورش کا سہرا دختر رسول کے سر ہی جاتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی اولاد نے جام شہادت نوش فرما کر دین اسلام کو 4 چاند لگا دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد کو آصفہ یعنی باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار بالخصوص حضرات حسنین کریمین سے شدید محبت فرماتے تھے۔
حضور نبی اکرم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے اور فضیلت و شان پر جو کچھ ارشاد فرمایا خود بحدیث ان سے بھری پڑی ہیں۔ حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین گلشن دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی حسین کریمین کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر سب سے پہلے سونتے تھے، پھر چومتے تھے اور چومنے کے بعد ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سے پوچھا گیا، اہل بیت میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونتے کیوں تھے؟ ان کو خوشبودار پھول قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے جسموں سے وہ خوشبو آتی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خوشبودار پھول سے بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا آقا انہیں سونتے تھے۔ حضور نے یہ فرما کر واضح کر دیا کہ اس دنیا میں یہی تو میری راحت ہے، انہی دو سے مجھے راحت، سکون، چین اور میرے دل کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انہیں اذیت دے گا تو گویا مجھے اذیت دے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری ذات کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے میری جان کو اذیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ میرے ریحان ہیں، یعنی میرا رزق ہے۔ اس طرح کہ سیدنا امام حسین نے بھی دین اسلام کی مٹتی اور مرتی ہوئی اقدار کو اپنی قربانی کے ذریعے زندہ کر کے دین کو قیامت تک نفع پہنچا دیا۔ جس طرح امام حسن نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و دین کو سیاسی وحدت عطا کی، اسی طرح امام حسین نے دین اسلام کو روحانی قوت اور احیا عطا کیا۔ امام حسین نے کربلا میں اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی دے کر مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کر دیا، جن اقدار کو آج 1400 سال بعد بھی امت یاد کرتی ہے اور انہیں بطور نمونہ، مشورہ اور آئیڈیل دیتی ہے۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا امام حسین کے لیے فرمایا، حسین میرا سبت ہے، یعنی خیر اور نیکی کے کاموں میں امام حسین از خود تنہا ایک جان ہو کر ایک پوری امت ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حسین کو فقط ایک شخص نہ سمجھنا، میرے حسین کو فقط ایک انفرادی اکائی نہ سمجھنا، وہ ایک پوری مکمل امت ہے۔ میری امت میں سے تنہا حسین اتنا عظیم کام کرے گا جو پوری امت اجتماعی طور پر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں شہزادے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق اس لحاظ سے بھی بنے کہ آپ کے اپنے شہزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ طیب و طاہر حیات نہ رہے، لہٰذا حسنین کریمین آپ کے شہزادے تھے اور یہ بھی بالآخر شہید کر دیے گئے۔ اب تصور یہ تھا کہ کفار طعنہ دیتے تھے کہ یہ تو ابتر ہیں، مقتول نسل ہیں، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ دوسری طرف آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرما دیا تھا کہ درود صرف مجھ پر نہیں پڑھنا بلکہ مجھ پر اور میری آل پر بھی پڑھنا ہے، لہٰذا آل اور ذریت کا ہونا شرط ہے، آل ہوگی تو درود پڑھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا یوں پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ باری تعالیٰ تو محمد پر درود بھیج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا ہے، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ ابراہیم کی آل پر 4000 سال سے درود پڑھا جا رہا تھا۔ جب آقا آئے تو 4000 سال گزر گئے تھے، آقا خود بھی آل ابراہیم میں سے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل اور ذریت رہی اور درود پڑھا جاتا رہا، اس میں آقا بھی آئے۔ اگر آقا کی آل اور ذریت کی نسل بھی نہ بچے تو اس پر درود کیسے پڑھا جائے؟ فرمایا حسن حسین میرا رزق ہے، بتا دیا کہ یہ رہیں گے اور ان کی وجہ سے میری آل، نسل اور ذریت چلے گی، اور قیامت تک حسنی حسینی سادات چلیں گے اور میری آل پہ درود رہے گا۔ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں بھی میری ہی آل میں سے امام محمد بیدی آئیں گے جو اسلام کو دوبارہ وہ عظمت دیں گے کہ دور خلافت راشدہ کا منظر قائم ہو جائے گا، اور اس طرح حسن حسین میرا رزق ہے کہ مجھے نفع دیں گے، اور انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے ائمہ اطہار اور اولیاء میری امت میں روحانی فیض بانٹتے رہیں گے۔ حسن حسین کل جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب حسنین کریمین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں تو جتنے جوان ہیں وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ہوں گے۔ گویا جنت میں صرف وہی جا سکتے ہیں جو امام حسن حسین کے لشکر میں ہوں گے، ان کے تابع ہوں گے۔ جو جنتی ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ امام حسن حسین کے تابع ہو۔ جس کو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں باری تعالیٰ ہم اس کا سردار نہیں بنتے، اس لیے یہ ہمارا نافرمان ہے، ہم سے بغض رکھنے والا ہے، ہم اسے اپنے لشکر میں قبول نہیں کرتے، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میرے سردار وہ جنت میں کیسے ہوں گے، تو سن لیں کہ جنت میں ہر بوڑھا بھی جوان ہو کر داخل ہوگا، گویا جنت میں ہر شخص جوان ہوگا۔
معلوم ہوا جنت کے تمام مرد حضرات کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ گویا جنت کی سرداری آقا نے حسنین کریمین کو عطا کر دی ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ جنت کی کل عورتوں کی سردار ہوں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔